اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدا مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم حبیب علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. صلوات پڑھیں محمد. ایک ہی بار گزارش کرنا چاہوں گا، دوبارہ نہیں. جن کے گھٹنوں کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے اور خدا نہ کرے اسٹیل کی رڈ ان کے پاؤں میں نہیں لگی ہوئی ہے، وہ فرش عزا پہ بیٹھ جائیں. اور خدا نہ کرے اگر ایسی کوئی پرابلم ہے تو میں بانی مجلس سے گزارش کروں گا کہ وہ چیئر لگوا دیں ان کے لیے. جب کبھی کسی کی مجلس میں جائیں اور بیٹھ نہ پائیں تو گھر جا کے یہ ضرور سوچیں کہ ایسا کیا کھایا کہ فرش عزا نے بیٹھنے نہیں دیا. کہیں بھی جائیں، کسی کی مجلس میں جائیں، امپورٹنٹ نہیں ہے کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا ہے، مگر اگر کہیں جا کر آپ فرش عزا پہ نہ بیٹھ پائیں، کائنڈلی چیک یور سیلف. آپ جب واپس جائیں تو آپ ضرور سوچیں کہ آپ کیا کھا کے گئے تھے کہ آپ کو فرش عزا نے ہی ایکسپٹ نہیں کیا. مسئلہ بانی مجلس کا، خطیب مجلس کا، ذاکر مجلس کا، علاقہ اور محلے مجلس کا ہے ہی نہیں. یہاں تو حسین کی حکومت تھی، حسین کی حکومت ہے اور حسین کی حکومت رہے گی. سمجھ گئے؟ یہ آپ سمجھ لیجئے. ویسے معاملہ پورا صاف ہو گیا، ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا تھا امید ہے اور یہ یقین ہے کہ واقعاً شیراز ہند میں مجلس ہو رہی ہے. سمجھ گئے بھائی نے؟ تو دیکھیے مجلس میں بیٹھنے کا ایک اپنا لطف ہے. ایک بہت الگ قسم کا لطف ہے جسے آپ شاید روح کی انتہا اور روح کے عروج پہ جائیں تو شاید اسے ذکر میں لا پائیں. بشر ہر چیز کو ذکر میں نہیں لا پاتا. یہ شجرہ تو خیر بیسک ہے، شجرہ نہیں ہوگا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا کہ یہاں کوئی آئے. چونکہ ہمارے یہاں بھیڑ نہیں آتی، ہمارے یہاں بھیڑ نہیں آتی. ہمارے یہاں ایک بڑی دیوار ہے. ہمیں میرے بھائی فخری میٹھی صاحب نے جو دیوار کا تذکرہ کیا تو ہمارے یہاں ایک بڑی خاص دیوار ہے. دیکھیے ایک دیوار طہارت کی ہے، ایک دیوار مودت کی ہے. طہارت کی دیوار بھیڑ کو آنے نہیں دیتی، مودت کی دیوار ہمیں جانے نہیں دیتی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس دائرے میں جو آ گیا. اب بھیا قائم وہ بڑا مسئلہ ہے وہ چیز پڑھنا، مگر میں کوشش کروں گا کہ میں لے آ پاؤں انشاءاللہ. اب میں تھوڑی دیر تک، میرے پاس صرف 45 منٹ ہے، کوشش کروں گا کہ میں 45 منٹ پوری مجلس آپ کے سامنے پڑھ سکوں، مختصر میں مکمل ہو، کیونکہ مجھے پہنچنا بھی ہے اور فلائٹ بھی ہے. ایک چھوٹی سی بحث کوئی آپ کے سامنے شروع کی جائے اور آپ کو ساتھ لے کے چلا جائے. دیکھیے آپ ہیں شیعہ اور الحمدللہ بہت برسوں کے بعد
آپ اس حالت میں آئے ہیں کہ آپ چلا کے کہہ سکیں کہ آپ شیعہ ہیں. اس بات کو ہر نظریے سے سنیے گا اور ہر نظریے سے سمجھیے گا. چاہے جس بھی اینگل سے آپ دیکھیں، بڑی مدتوں کے بعد آپ اس حالت میں آئے ہیں. مسلمانوں میں موجود اکلوتی قوم ہیں آپ کہ جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی آتنکوادی پکڑا جائے اس کا نام ہمارے رہبر کے نام پہ نہیں ہو سکتا. میں نے بہت بڑا جملہ کہا اللہ کے. کوئی بھی پکڑا جائے اس کا نام ہمارے رہبروں کے نام پہ آپ کو نہیں مل سکتا. کبھی کہیں وقت اور طاقت اور حکومت کے نشے میں اگر آپ نے ہماری آواز دبا بھی دی ہوگی تو جب بھی وہ عدالت کے میز پہ آئے گی فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا. انصاف نہیں کیا آپ نے جملے کے ساتھ، اللہ کی قسم. میں نے 1 گھنٹے کی مجلس سے ایک جملے میں پڑھی آپ کے سامنے. کبھی صدیوں میں آپ نے ہمارے اصولوں کے خلاف فیصلے دے بھی دیے ہوں گے تو اپنے ان فیصلوں پر آپ کھڑے تو ہو سکتے ہیں، کھڑے نہیں اتر سکتے. اور ہندوستان کی عدالت نے اسی لیے ہستچھیپ کر کے یہ بتایا کہ وہ جو محمد اور علی کا فیصلہ ہے وہ سچا ہے. میں نے پھر بہت بڑا جملہ، درود پڑھے محمد جارڈن شیعہ اسٹیٹ نہیں ہے. وہاں کی عدالت میں یہ ایڈوائزری ہے کہ طلاق اور نکاح کے مسئلے میں اگر کہیں کوئی مدعا اٹکے تو پڑوس کے ملک عراق سے قانون کو امپورٹ کر لو اور عراق میں جس قانون پہ عمل ہو رہا ہو اسے مان لو. ملک کہیں اور کا، مانی کہیں اور کی بات جائے. تو ان کا مولانا بات ملک کی نہیں ہے، بات سچ اور جھوٹ کی ہے. تو آج بھی عدالتیں اس بات کو مانتی ہیں کہ جو فیصلے ہمیں محمد و آل محمد نے دے دیے ان سے اچھا کوئی فیصلہ، اور اگر اس کے آگے کسی نے فیصلہ اپنا سنایا بھی تو عرب میں جیت بھی گیا تو ہندوستان میں ہار گیا. میں نے بہت بڑا جملہ پھر کہا. درود پڑھے محمد وآل محمد. فخر ہمیں دیکھیے، مجلس تو اسی وقت سے شروع ہو گئی جس وقت مرثیہ پڑھنے والے نے مرثیہ پڑھا. پھر اس کے بعد میں بیٹھا، آپ نے اذان سنی، میں خاموش رہا، آپ خاموش رہے. وہ جو ہم چپ تھے وہ بھی عبادت تھی، یہ جو ہم بول رہے ہیں وہ بھی عبادت. ٹھیک ہے. اچھا، میری مجلس میں اگر آپ کو واہ واہ دھیرے سے بھی کرنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر میں آپ کو ایک ٹیکنیکل بات سمجھاتا ہوں. جب دل کا مرض بڑھتا ہے تو سانسیں چھوٹی ہو جاتی ہیں. پتہ نہیں، میں اشارے کیا کرتا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں ہوتا. جب بھی کبھی دل کا مرض بڑھتا ہے تو جو ریسپیریٹری سسٹم ہے وہ شارٹ لینتھ ہو جاتی ہے. جب کبھی آپ کی ریسپیریٹری سسٹم خدا نہ کرے چھوٹی ہونے لگے تو مسجدوں میں، مجلسوں میں داد دینا شروع کر دیجیے. یقین جانیے جتنی سانسیں یہاں دیں گے لاکھوں گنی سانسیں آپ کو ملتی رہیں گی. درود پڑھے محمد وآل محمد.
بھائی اشارے سمجھتے چلے جائیے، وقت کم ہے، کسی ایک عنوان پہ میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. دیکھیے شیعہ ہیں آپ، شیعہ اثنا عشری، 12 اماموں کے ماننے والے ہیں. یقین سے کہہ رہا ہوں، پورے یقین کے ساتھ، کسی کمیونٹی کے پاس جا کے ان کے رہبروں کا شجرہ پوچھ لیجئے، آپ کو نہیں ملے گا. یہ صرف آپ کے پاس ہے کہ آپ کے یہاں عالم ہر جمعہ کے خطبے میں پورا شجرہ بیان کرتا ہے. وہ ایک امام کا نام نہیں لیتا، 12 کے 12 امام کا نام لیتا ہے، 14 کے 14 معصوم کا نام لیتا ہے. یہ صرف آپ کی کمیونٹی ہے جس کے پاس سننے کا ایک ادب ہے، بولنے کا ایک ادب ہے، بیٹھنے کا ادب ہے، گفتگو کا ادب ہے. آپ کسی بھی پروفیشن میں ہو، یو مے بی اے ڈاکٹر، یو مے بی این انجینئر، یو مے بی این ایڈوکیٹ، آپ اس بات کو کہ خود وٹنس رہے ہوں گے اپنے پروفیشن میں کہ اگر آپ کے کلیگ کو پتا ہوگا کہ آپ شیعہ ہیں تو وہ اس لیے احترام نہیں کرے گا کہ آپ بہت اچھا بولتے ہیں، وہ اس لیے احترام کرے گا آپ شیعہ ہیں. آپ کسی کو بے عزت کر کے عزت نہیں کمائیں گے. میں نے بہت بڑا جملہ کہا، اللہ میں یقین کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں. میں کل MIT میں پروگرام میں تھا، انڈین اسٹوڈنٹ پارلیمنٹ میں. ایک سوال ایک اسٹوڈنٹ نے کیا اور اس اسٹوڈنٹ نے، ایک عالم دین بھی کھڑے تھے، ان سے بھی سوال کیا اور انہوں نے بھی جواب دیا، اور پھر وہ مجھ سے وہی سوال کہ نہیں بھائی میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی گاڑی چلا رہا ہے تو پھر گاڑی چلانے میں اگر اس نے غلطی کر دی تو اسے سزا دی جاتی ہے جس نے گاڑی چلائی ہے؟ قانون تو نہیں بدلا جاتا. تو گوا ودھان سبھا کے ادھیکش تھے. میں نے کہا بھائی یہ سرکاری سوال ہے، اس کا جواب آپ دے لو، اگر کوئی شرعی مسئلہ ہوگا تو اس کا جواب میں دوں گا. پھر اچانک میں بڑھ کے اس نے کہا کہ سر وہ جب اتنی آزادی کی بات ہندوستان میں ہو رہی ہے اور سمویدھان اتنے اچھے اچھے کام کر رہا ہے تو یہ برقع جو آپ کے یہاں ہے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ کیا کوئی بندش ہے؟ یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے؟ دوسرے عالم بھی تھے. میں نے کہا اگر آپ کو جواب دینا ہے تو آپ دے لیجئے. انہوں نے جواب دیا. پھر اس نے سوال دہرایا کہ نہیں مولانا مجھے آپ سے جواب چاہیے. تو میں نے شکر ادا کیا، مولا احسان کہ تیرے ممبر کے صدقے سے لفظوں کی نشست و برخاست کا یہ ادب ہے کہ معلوم ہے کب بولنا، کتنا بولنا، کیسے بولنا، اور اس کیوں کو کیوں نہ رہنے دینا جس کے لیے بولنا. میں نے ان سے کہا کہ جب تم 20 لاکھ کی ایک کار خریدتے ہو اور بیٹھنے کے بعد گاڑی سٹارٹ کر کے چلانے لگتے ہو تو تمہاری گاڑی خود بولنا شروع کر دیتی ہے آٹومیٹک سسٹم پہ، اور وہ تمہیں یاد دلاتی ہے کہ تم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے. پھر تم دیکھتے ہو کہ تمہارا ڈرائیونگ سیٹ بیلٹ جو ہے وہ بند نہیں ہے. تم اپنی ڈرائیونگ سیٹ بیلٹ کو بند کرتے ہو، پھر بھی وہ جب مشین دوبارہ بولتی ہے تو اپنے بازو میں بیٹھے ہوئے آدمی سے بھی کہتے ہو کہ رول فالو کرو اور سیٹ بیلٹ بند کر لو. جب بند کر لیتے ہو تو پھر یہ گاڑی آواز کرنا بند کر دیتی ہے. 20 لاکھ تمہارے، گاڑی تمہاری، زندگی تمہاری. پہلے تو تمہیں لگتا ہے کہ یہ بندش کیسی ہے، یہ تو مجھے قید بنا دیا ہے، یہ تو ہمیں قید کر دیا گیا. بھئی اس میں ڈرائیو کرنا، اس میں تیز چلنا، اس میں داہنے لے جانا، بائیں لے جانا، گلیوں میں چلنا بڑا مشکل ہے. یہ تو ہم نے اپنے آپ کو قید کر دیا ہے. تو گاڑی بنانے والی کمپنی کہتی ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم آپ کو قید کر رہے ہیں، ہم اصول وہ بتاتے ہیں جو آپ کی حفاظت کرتی ہے، جو آپ کی حفاظت کرتی ہے. ہمارے ہاں تو جوتے چھوٹے ہوتے ہیں، یورپ میں تو بہت بڑے بڑے جوتے ہوتے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ گھٹنوں تک کے جوتے پہن کے لوگ چلتے ہیں. ان سے آپ پوچھئے یہ جوتا آپ نے پہن کے اپنے پاؤں کو قید کیوں کر لیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جوتے پاؤں کو قید کرنے کے لیے نہیں، راستے کے کانٹوں سے بچانے کے لیے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا بچوں یہ جو دین کا اصول ہے یہ بشریت کو قید کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بچانے کے لیے ہوا کرتا ہے. ایک بار درود پڑھے محمد
ون آف دا سینسیبل کمیونٹی آف دی ورلڈ، شیعہ اثنا عشری، جو اصول کے خلاف نہیں چلتی، اتنی جاگتی ہوئی ہے کہ وہ اپنے مردے کو بھی مردہ نہیں سمجھتی۔ دیکھیے سمجھیے گا اس بات کو، دنیا کی ہر کمیونٹی اپنے مردے کو آخری رسومات میں بڑے سے بڑا خرچہ کرنے کے بعد بس بھول جاتی ہے۔ دیکھیے جب سب قبرستان سے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو دو لوگ شیعہ کمیونٹی میں قبرستان کے اندر قبر کے نزدیک جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ پوچھے بھیا آپ کہاں جا رہے ہیں، وہ بتائیں گے کہ وہ اب تلقین کے لیے جا رہے ہیں۔ بھئی پوری توجہ، جو مر گیا اسے کیا سمجھانا، ان کا یہی تو فلسفہ ہے، جس کا مر گیا اس کا مر گیا، ہمارا نہیں مرا۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ سے اللہ کے ساتھ، جس کا مرا اس کا مرا، ہمارا نہیں مرا۔ ہم اسے بتاتے اسمع افہم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ۔ سنایا کسے جاتا ہے حضور؟ جس کے کان ٹھیک ہوں۔ سمجھایا کسے جاتا ہے؟ جس کا دماغ ٹھیک ہو۔ بھائی بڑا اہم جملہ کہنے جا رہا ہوں، میں نے رنوں کی تقریر میں یہ جملہ کہا تھا، دوہرا کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ سوچو ہم کس معیار پہ اپنی عقیدت کو رکھتے، جب ہم اپنے مردے کا دماغ خراب نہیں مانتے تو محمد کا دماغ خراب کیسے مانتے؟ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ ہم اپنے مردے کا بھی دماغ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خراب نہیں مانتے، ہمیں پتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ پوری توجہ۔ تو ہم رسول کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دماغ کیسے خراب مان سکتے ہیں؟ ہمیں پتا ہے رسول نے جب جب جو کہا وہ اپنی پوری انتہا میں سچ تھا، حق تھا، اور جو انہوں نے کہا بس وہی حق تھا۔ ایک ہے ان کی بات سچ ہونا اور ایک ہے انہی کی بات سچ ہونا۔ ہم نے انہی کی بات مانی، ان کی بھی بات مانی ایسا نہیں ہے، انہی کی بات۔ پوری توجہ۔ حبیب نام ہے آنے والے کا، میں فخری بھائی پوری توجہ، بڑے کم وقت میں ختم کروں گا۔ حبیب کہتا ہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، پیغمبر کہتے ہیں کس دن کر دوں؟ بھئی تو کہہ رہا ہے نا۔ اچھا دیکھیے ایک چیز کو سمجھیے گا، پیغمبر نے کوئی معجزہ خود کو نبی ثابت کرنے کے لیے کبھی نہیں دکھایا، کبھی نہیں، کبھی کوئی معجزہ خود کو نبی ثابت کرنے کے لیے نہیں دکھایا کہ میں یہ کر سکتا ہوں مجھے مانو، کیونکہ کرشموں کے بل پہ وہ نبی نہیں ہے، وہ اپنے وجود میں نبی ہے۔ جیسے مجھ سے پوچھو کہ وہ کب سے نبی ہے تو میں تم سے پوچھوں گا دودھ کب سے سفید ہے۔ تھوڑی سی علمی گفتگو، اگر میں تم سے پوچھوں دودھ کب سے سفید ہے تو یہی کہو گے نا بھائی دودھ جب سے دودھ بولا جاتا ہے، شیر جب سے شیر کہا جاتا ہے، ملک جب سے ملک کہا جاتا ہے۔ کالے کلر کا تو اب تک نہیں آیا دنیا میں، آیا کیا؟ سفیدی ہے نا، اس سفیدی میں کوئی دوسرا رنگ نہیں ہے، اس کے وجود میں یہ سفیدی ہے۔ بالکل اسی طرح نبی کے وجود میں نبوت ہے، وہ جب سے ہے۔ اب اس کا جب سے ہونا طے کرنا ہوگا تو بڑی لمبی بحث ہو جائے گی، مگر ہم نے جب مانا تب سے نبی مانا۔ کاش میں سمجھا پاؤں۔ فرماتے بتا تب دیکھنا، اگر تجھے دیکھنا ہے تو تو تاریخ بتا۔ اس نے تاریخ بتائی، پیغمبر نے پتا پھر جگہ بھی بتا، کس جگہ دیکھنا؟ اس نے کہا کوہ ابو قبیس۔ اب یہ آگے کہتا ہے، حبیب کہتا ہے میں 500 لوگوں کو لے کر آؤں گا، اگر آپ نے یہ معجزہ دکھا دیا تو یہ 500 لوگ کلمہ پڑھ کے جائیں گے۔ وہ عرب جسے کھانے پینے سے فرصت نہیں تھی،
جسے اپنے زمین اور جغرافیے کے علاوہ کسی دوسری زمین کا علم نہ تھا، وہ رسول سے بات کرے، وہ بھی آسمان کی، وہ بھی آسمان کی، مگر وہ جانتا تھا، اب یہاں چھوٹا سا اشارہ، لطیف سا اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، وہ جانتا تھا کہ مجھ جیسا ہوگا تو کر نہیں پائے گا۔ حبیب جانتا تھا مجھ جیسا ہوگا تو کر نہیں پائے گا، اور اگر کر کے دکھا دے گا تو پھر مجھ جیسا نہیں ہو سکتا۔ پتہ نہیں ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا، پتہ نہیں ان کے فہم و ادراک کو کیا ہو گیا، پتہ نہیں ان کے دماغوں کو کیا ہو گیا، پتہ نہیں ان کے اقبال، نصیب اور مقدر کو کیا ہو گیا کہ یہ خود کو محمد جیسا اور محمد کو خود جیسا سمجھ رہے ہیں، جبکہ حبیب جو کہ مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ مسلمان ہونے کی شرط میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دو گے۔ بھئی پوری توجہ چاہ رہا ہوں، تو میں نہیں، میرے ساتھ 500 لوگ کلمہ پڑھیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا جگہ طے ہو گئی، تاریخ طے ہو گئی، دن آ گیا، تاریخ آ گئی، دق الباب ہوا، پیغمبر گھر سے نکلے، جعفر، طالب، عقیل، علی، وہ جو ہمیشہ نبی کے پیچھے رہا کرتے تھے، وہ نبی کے پیچھے پیچھے رہے۔ پہاڑ کی اونچائی پر، بلندی پر، گھنی دھوپ اور بھری ہوئی دوپہری میں، کیا سورج جب اپنی شباب پہ ہو تو چاند دکھائی دیتا ہے کیا؟ کیا کہنے فخری بھائی، سبحان اللہ، آپ بتائیں دکھائی دیتا ہے کیا؟ اب ایک شیعہ اثنا عشری سے بھی سنو کہ پیغمبر کا معجزہ کیا تھا۔ پیغمبر کو چاند کے 2 ٹکڑے کرنے ہیں تو چاند دکھانا ہے، اور اگر چاند دکھانا ہے تو چاند دکھانے کے لیے اندھیرا لانا ہے، اور اگر اندھیرا لانا ہے تو پھر سورج کو ڈبانا ہے، اور پھر جو سورج ڈبا دے اس سے کون ہی کہے گا کہ اب چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بھی دکھا؟ بہت کم لفظ میں، میں یہ پوری مجلس 1.5 گھنٹے میں بھی پڑھ سکتا تھا، مگر کوشش کر رہا ہوں کم لفظوں میں ختم کروں۔ اس حالات میں 500 آدمی، اتنا اندھیرا کہ ایک عرب دوسرے عرب کے ہاتھوں پہ ہاتھ کو مار کے کہتا، اس سے کہہ دے کہ اب یہ معجزہ دکھا دے ورنہ ہم اندھیرے میں مر جائیں گے۔ اور یہی تو اہل بیت کے گھرانے کا کرم ہے کہ انہوں نے کبھی اندھیرے میں چھوڑا ہی نہیں۔ اب ایک ٹیکنیکل چیز پہ اگر غور کر لیں، پیغمبر اگر اندھیرا کر بھی دیں تو اپنے جسم مطہر کا کیا کریں؟ اگر اندھیرا کر بھی دیں، اب اپنے مجلسی مجمع سے توجہ چاہتا ہوں، اگر اندھیرا کر بھی دے تو اپنے جسم مطہر کا کیا کرے؟ کہ سنی کتابیں کہتی ہیں کہ پیغمبر کے جسم سے اتنا نور نکلتا تھا کہ ازواج رسول یہ کہتی تھی کہ ہم اپنی کھوئی ہوئی سوئی ڈھونڈ لیا کرتے ہیں۔ شیعہ کتابیں اس سے آگے بڑھ کے لکھتی ہیں، وہ کہتی ہیں پیغمبر جس دیوار کے کنارے نماز پڑھتے جسم سے اتنا نور نکلتا کہ دیوار کے اس پار کا مسافر اپنے گھر تک پہنچ جاتا۔ آیا آپ بتائیں، سوچیں صحیح۔ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ذکر مصطفیٰ نہیں کرتے۔ ارے بھائی، مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے علی کا چشمہ پہننا پڑتا ہے۔ جب تک علی نام کا چشمہ نہ پہنو مصطفیٰ کا چہرہ دکھائی نہیں دیتا۔ ہم نے پہنا ہے، اس لیے ہم نے کبھی مصطفیٰ کو اپنے جیسا نہیں کہا۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا۔ چلیے پیغمبر کے اس معجزے کے قریب جاتے ہیں۔ حجاب امر سے خود پہ پردہ کیا۔ اب یہ ایک جملہ ایسا ہے کہ 10-10 منٹ وضاحت میں چلے جائیں۔ عالم دین بیٹھے ہیں، آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ یہ حجاب امر کیا ہے؟ یہ حجاب امر سے خود پہ پردہ کیا۔
یہی تو ہے، یہ ان کی ذات ہے، یہ جب چاہیں آئیں جب چاہیں جائیں. ان کے پاورز ہیں، یہ ان کے ہی پاور نہیں، ان کے غلاموں کے یہ پاور ہیں، ان کے غلاموں کی یہ پاور ہے. یہ جب چاہیں آئیں جب چاہیں جائیں. نہیں، بات میں ایسے ہی نہیں کر رہا ہوں، میں دلیل دیتا ہوا بڑھ رہا ہوں. سلمان مر چکے ہیں، سلمان مر چکے ہیں. علی خیمے میں داخل ہو رہے ہیں. علی داخل ہوئے، سلمان نے آنکھیں کھول دی. علی آگے بڑھے، سلمان نے اٹھنا چاہا. علی نے کاندھے پہ ہاتھ کو رکھ کے کہا پلٹ جا موت کی طرف. یہ جب چاہیں آئیں جب چاہیں جائیں. بھائی بات لا رہا ہوں قریب، پوری توجہ چاہ رہا ہوں. بات صرف سلمان کی نہیں ہے، زمانہ بدلا، پیریڈ بدلا. بہلول کے کزن برادر نے سوچا کہ یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے. جب دیکھو بادشاہ کے پاس کوئی نہ کوئی بہلول کی شکایت رہتی ہے، ہمیں سننا پڑتا ہے. تو جیسے ہم کبھی کبھی غصے میں کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کس کا چہرہ دیکھ لیا، پتہ نہیں کس سے ملاقات ہو گئی، کہتے ہیں نا غصے میں. ویسے ہی اس نے کہا پتہ نہیں کیا معاملات ہیں. غصے میں کہتے ہیں نا مر جاتا زندہ کیوں ہے نا، سنا ہے نا آپ. ویسے ہی کہتا ہے، بھائی کہتا ہے مر جاتا زندہ کیوں ہے. آنکھیں بند کی، بہلول سو گئے. اب سب رونا پیٹنا مچ گیا کہ بھائی اب تو یہ تو بہلول کا انتقال ہو گیا. اب بہلول کو اٹھا کے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہے تھے. وہ بھائی سوچ رہا ہے کہ خواہ مخواہ کی یہ بات کہی میں نے، نہ کہتا تو یہ نہ ہوتا. بستر سے اٹھ گئے. جس بستر پہ سوئے ہوئے تھے، جسے اٹھا کے لے کے جایا جا رہا تھا، اس سے اٹھ کے بیٹھ گئے. کہ لیں بھائی پریشان مت ہو، تم نے کہا کہ مر جاتے تو میں مر گیا، تم نے کہا نہ کہا ہوتا زندہ رہتا تو میں زندہ ہو گیا. جب غلاموں کی حکومت ایسی ہے تو مولاؤں کی حکومت کیسی ہو. درود پڑھے محمد والے. ایک نہیں ہے ہمارے یہاں، مدد ایک سے مانگتے ہو، دینے والے 14 ہیں، دینے والے 14 ہیں. پیغمبر فرماتے ہاں بھائی کیا دیکھنا ہے کہ 2 ٹکڑے کر دے. پیغمبر نے انگلی اٹھائی، اشارہ کیا، 2 ٹکڑے ہوئے. ایک ٹکڑا آسمان پہ رہا، ایک ٹکڑا زمین کی طرف آیا. خانہ خدا کا طواف کیا، سر مصطفیٰ کا طواف کیا، اور بحکم خدا گویا ہوا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے، پیغمبر کے عمل کو دیکھیے کہ عصمت کی بنیاد اور عصمت کی پہچان دکھا رہے ہیں. کیا کہ زمین پہ کھڑے ہو کے اشارہ کر رہے ہیں مگر اثر آسمان پہ ہو رہا ہے. یعنی معصوم کی پہچان یہ ہے کہ وہ عمل زمین پہ کرتا ہے، اثر آسمان پہ ہوتا ہے. نہیں، شاید میں واضح نہیں کر پایا، اب اسے اور سمجھا رہا ہوں. پیریڈ چینج ہوا. یہ معجزہ دکھانے کا پیریڈ الگ تھا. مدت چینج ہوئی. بچوں نے ماں سے کہا ماں کل عید کا دن ہے، اور ماں کہتی ہے کل کپڑے آ جائیں گے. بھائی پوری توجہ چاہ رہا ہوں، یہ عصمت کی پہچان ہے. بولتے زمین پہ ہیں، اثر آسمان پہ ہوتا ہے، اثر آسمان پہ ہوتا ہے. دنیا کے جتنے بھی پریزیڈنٹ ہیں، جتنی لمبی بھاشن بازی کر لیں، مگر ان کی سرحد میں ان کی بات سنی جاتی ہے، ان کے ملک کے سرحد کے باہر ان کی بات نہیں سنی جاتی. چھوٹا سا ملک ہو یا بڑا سا ملک، اس کے سرحد میں اس کی صدر کی آواز سنی جاتی ہے، سرحد کے اس پار آواز نہیں سنی جاتی. یہ صرف اہل بیت کا گھرانہ ہے جن کی کوئی سرحد نہیں. یہ پردے کے اس پار کہتے ہیں تو پردے کے اس پار سے آواز سنی جاتی ہے. درود پڑھے محمد تو آواز بلند مل جل کے ایک بار درود پڑھے جی. حضور یہ ہیں رسول اور ان کے اہل بیت. یہی تو پرابلم ہے کہ کوئی لاکھ چاہے کہ رسول کے اہل بیت میں کسی کو شریک کر دے، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. چونکہ رسول کے اہل بیت میں شریک کرنے کی بھی تو شرطیں ہیں.
بنا شرط کے تو نہیں کر سکتے نا آپ کسی کو بھی تاریخ سے اٹھائیں اور کہیں یہ فلاں تھے، نہیں مانا جائے گا، بالکل نہیں مانا جائے گا۔ یہاں اسی شان اور اسی وقار کا پورا خیال رکھا گیا ہے جو آدم سے شیس اور شیس سے انوش اور انوش سے قینان اور قینان سے مہلائیل اور مہلائیل سے الیارز اخنوم ملک نو سام ارفیش شالق عابر ارغو شروع ناخور تارخ ابراہیم اسماعیل اور عدنان ماد نزار مضر الیاس مدرکہ خزیمہ کنانا، یہ سارا کا سارا سلسلہ جو عصمتوں والا سلسلہ ہے نا، پورا کا پورا خیال ہے۔ آپ دیکھ لیجئے حالات جو بھی رہے ہوں، حالات جو بھی رہے ہوں۔ سید سجاد کربلا کے بعد عبد الملک یہ کہتا ہے کہ آپ دربار میں نہیں آ رہے ہیں، ڈر گئے کیا؟ جملہ دیکھیں گے، معصوم پلٹ کے کہتا ہے کیا تجھے یہ لگتا ہے کہ تو نے حسین کو مار دیا؟ دیکھیے ایک ایک چیز کو محسوس کیا کریں، سننا اور سمجھنا ایک الگ چیز ہے، محسوس کریں آپ۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ رشیا کے فلاں شہر میں زلزلہ آیا ہے، آپ سنیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی، محسوس نہیں کر پائیں گے چونکہ آپ اٹیچ نہیں ہیں اس واقعے کے ساتھ۔ میں آپ سے کہوں کہ کیلیفورنیا میں بہت بڑا زلزلہ آیا ہے اور اس پہ 100 لوگ مر گئے ہیں، آپ سنیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی، محسوس نہیں کر پائیں گے کیونکہ کیلیفورنیا میں آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ مگر اسی کیلیفورنیا شہر میں اگر کسی باپ کا بیٹا رہ رہا ہو، کسی کا کوئی اپنا رہ رہا ہو، تو فوراً پریشان ہو کے پوچھے کہ بھیا محلہ کون سا تھا، اسٹریٹ کون سا تھا، جگہ کون سی تھی، ایڈریس کون سا تھا، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو مجلس سے صرف سنا اور سمجھا نہ کریں، محسوس کیا کریں۔ شعر صرف سنا اور سمجھا نہ کریں، محسوس کیا کریں، چونکہ آپ کا رشتہ ہے، آپ کا حسین کے ساتھ رشتہ ہے، آپ کا علی کے ساتھ رشتہ ہے، آپ کا رسول کے ساتھ رشتہ ہے، اسے محسوس کریں۔ اسے محسوس کریں گے تو پھر آپ کو اپنے اندر سے نکلنی ہوئی سانسوں کو روکنے کی ضرورت نہیں ہوگی، خود بخود باہر نکلے گا، چونکہ ہمارے علماء نے کبھی اپنی قوم سے نہیں کہا کہو سبحان اللہ، چونکہ ہمارا یقین ہے کہ ہماری زندہ قوم ہے، اسے معلوم ہے درود کہاں پڑھنا ہے اور لعنت کہاں بھیجنی ہے۔ درود پڑھو، یہ رسول ہے، اس رسول کی بارگاہ سے جو کوئی وابستہ ہو جائے اسے اس کی جگہ مانتے ہیں۔ ہم سلمان کو سلمان کہتے ہیں، ابوذر نہیں کہتے، ہم ابوذر کو ابوذر کہتے ہیں، مقداد نہیں کہتے، ہم مقداد کو مقداد کہتے ہیں، حذیفہ یمان نہیں کہتے، ہم حذیفہ کو حذیفہ کہتے ہیں، رشید حجری نہیں کہتے، ہم رشید کو رشید کہتے ہیں، عمار نہیں کہتے، ہم عمار کو عمار کہتے ہیں، میسم نہیں کہتے۔ ہم جس کا بھی نام لیتے ہیں، بلکہ میں نے ایک جملہ لکھنؤ میں کہا تھا، بھیا ہمیں انگوٹھی دکھاؤ تو ہم فیروزہ کو فیروزہ کہیں گے، ہم عقیق کو عقیق کہیں گے۔ اگر آپ ہم سے کہیں کہ اتحاد کے لیے عقیق کو فیروزہ کہہ دیجئے، فیروزے کو عقیق کہہ دیجئے، دور نجف کو حدید کہہ دیجئے، میں سبزی کا نام تو نہیں لے سکتا کہ آپ مجھ سے کہیں کہ شلجم کو ادرک کہہ دیجئے اور ادرک کو شلجم کہہ دیجئے۔ بھائی ہمیں تو جو دکھے گا دکھے گا، ہم سنیچر کو سنیچر کہیں گے، منگل کو منگل کہیں گے، بدھ کو بدھ کہیں گے۔ جمعہ کو جمعہ کہیں گے، درود پڑھے محمد۔ سمجھ رہے ہیں؟ بس آخری جملہ اور ربط مصائب اور مجلس تمام، ہم جو ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ سنا ہے سائنس بڑی ترقی کر رہی ہے، سنا ہے فخری بھائی، سنا ہے ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آنے والے 100 سالوں کے اندر دہلی اور ٹوکیو کا راستہ 1 گھنٹے میں طے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ سنا ہے کہ آرٹیفیشل ڈیتھ سے ہٹ کے انسان کی زندگی بچانے کے سارے اپائے سوچے جا رہے ہیں۔ سنا ہے کہ اب کیمیکل میڈیسن بند ہونے والی ہے، وہ لائٹ اینڈ کلر میڈیسن انٹروڈیوس ہونے والی ہے۔ سنا ہے کہ اب دوائیں مریضوں کی خون سے بنائی جائیں گی۔
تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ ان میں کیا کمیاں ہیں اور کیا خوبیاں ہیں. ان کمیوں کو انہی سے بھرپائی کی جائے، ان کی کمیوں کو انہی سے دور کیا جائے. سنا ہے یہ سارے کام بہت جلد ہونے والے ہیں، پتہ نہیں ہم اس وقت اس زمانے میں زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے. سنا ہے کہ ٹیلی کام کمپنیاں اب ایک ایسا ڈیوائس بنانے والی ہیں جو ہواؤں سے، خلاؤں سے، فضاؤں سے، میدانوں سے، جنگلوں سے، صحراؤں سے زمانے بھر میں پھیلی ہوئی آوازوں کو ریکارڈ کر کے سننا چاہ رہی ہیں کہ نہ جانے کس محل میں، کس دربار میں، کس بازار میں، کس میدان میں کیا کیا بولا گیا ہے. ذرا ہسٹوریکل فیکٹ کو سنیں اور سمجھیں. اگر ایسا ہے اور ایسا ہونے والا ہے تو میں شیعہ کمیونٹی کی طرف سے اس ساری کمپنی کو کہنا چاہتا ہوں، ہماری ساری دولتیں لے لو مگر ہمیں وہ آواز سنا دینا کہ کیسے رسول نے کہا تھا من کن تو مولا ہوگا. ہمیں یہ سنا دینا کہ اس میدان میں رسول نے کیسے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تاکہ وہ آواز سننے کے بعد ان مکروہ چہروں کو ہم سوچ تو سکیں جن کے سامنے اٹھایا پھر بھی نہ مانا، جن کے سامنے بیان کیا پھر بھی نہ مانا. اور یہی نہ ماننے والے لوگوں کا ایک بڑا دل تھا جو دل کربلا میں آیا. بہت جگہوں پر ہمارے علماء کے درمیان بھی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس میں ہم روایت میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. روایت سے پہلے آپ کا وزڈم ہے، دماغ. جو کہا جائے گا اسے ہم پہلے عقل کی ترازو پہ تولیں گے، whether it is possible or not possible، یہ ممکنہ ہے یا غیر ممکنہ ہے. بھیا اس نظریے کو سنیے گا، اور یہ میں بہت الگ نظریہ رکھتا ہوں. کربلا کی جنگ کو چھوٹا دکھانے کے لیے اور حسین کے زخموں کو کم دکھانے کے لیے کربلا میں موجود یزید کی فوج کی تعداد کو کم دکھایا جاتا ہے. میں 17 سال سے ایکٹیو پولیٹکس میں ہوں، اس لیے مجھے ہسٹری کے یہ فیکٹ معلوم ہے کہ کب ہسٹری میں کس چیز کو ڈالا جاتا ہے تاکہ 100 سال کے بعد اس کے کیا نتیجے آئیں. مجھے معلوم ہے کہ کیسے پرسنالٹی بلڈ کی جاتی ہے اور کیسے پرسنالٹی سپوائل کی جاتی ہے، کیسے پیڈ نیوز بنتی ہے، کیسے پیسے دے کے تاریخیں لکھوائی جاتی ہیں، کیسے پیسے دے کے اپنی تعریفیں کروائی جاتی ہیں، کیسے پیسے دے کے لوگوں کو جو چھپاس کی بیماری ہوتی ہے، ایک عام زبان میں میں استعمال کروں، یہ کوئی آج کی نہیں ہے کہ لوگوں کو چھپنے کی بیماری ہو جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں میری فوٹو آنی چاہیے، چھپنا چاہیے. تو یہ جو بیماری ہے یہ برسوں سے چلی آ رہی ہے. یہ بڑا کینسر ہے جو شخصیت میں جب لگ جائے شخصیت ختم ہو جاتی ہے. جی بالکل، یہ وہ جملے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ میں یہ 17 سال جو میں نے بہت قریب سے چیزوں کو دیکھا ہے، یہ اس کے نتیجے میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جو دکھایا جاتا ہے کہ تعداد کربلا میں کم تھی، یہ کہیں نہ کہیں اس پولیٹکس سے مجھے امپریسڈ لگتی ہے کہ جو یہ دکھانا چاہتی ہے کہ حسین کے اتنے زخم نہ تھے. میں آپ کو صرف ایک آئیڈیا دینا چاہتا ہوں، اور آپ سوچئے گا پیغمبر کے آخری حج میں کتنے لوگوں کا مجمع تھا؟ ہاں، یہ ذرا سا میرے ساتھ 2 منٹ بس بول کے بات کر لیجیے آپ، پھر میں مصائب 2 منٹ پڑھ کے مجلس ختم کروں گا. 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. حج غریب پر واجب نہیں ہوتا. حج، اب میں وشلیشن کر رہا ہوں ہندی کی بھاشا میں، میں وشلیشن کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھیے گا. حج، میرے بچوں غور سے سننا، حج غریب پر نہیں ہوتا. کس پر فرض ہے؟ مستطیع پہ، صاحب استطاعت پہ، جس کے پاس پیسہ ہو. جو ہیومن ہسٹری ہے، یعنی انسانیت کی جو تاریخ ہے،
اس میں ہر کمیونٹی میں صرف 10 سے 20% پیسے والے ہوتے ہیں، باقی سب غریب ہوتے ہیں. غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے ممبر سے اتار دینا، ٹھیک ہے؟ ہر کمیونٹی میں 80% لوگ غریب ہوتے ہیں، 10 سے 20% لوگ امیر ہوتے ہیں. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا؟ تو 1.25 لاکھ وہ لوگ تھے جن پر پیغمبر کے ساتھ تھے. اب میرے ساتھ ساتھ رہیے گا تاکہ آپ سمجھ سکیں. جب 1.25 لاکھ امیر لوگ تھے تو پھر غریب کتنے ہوں گے؟ 80% آپ ایڈ کر دیں اسے، اور اس کے بعد آپ آگے چلیں کہ اتنی آبادی، کاغذ پین لے کے بیٹھ جائیے گا، اتنی آبادی اس وقت مسلمانوں کی ہو سکتی ہے. یہ میں 10 اور 11 کی بات کر رہا ہوں، 61 کی بات نہیں کر رہا. 30 ایئرس وہ جو زمانہ تھا جس زمانے میں اہل بیت پر ستم کی پالیسی کی انتہا کر دی گئی. میں ستم اور پالیسی دونوں ملا رہا ہوں. ایک ہے کسی آدمی کا برا کہہ کے نکل جانا، ایک ہے ایسے حالات بنانا کہ جو بھی نکلے برا کہے. سمجھ رہا میری بات کو؟ ایسے حالات کریٹ کرنا اہل بیت کے لیے. اس پورے حالات سے گزر کے 50 سال کے بعد یہ جو 10 لاکھ کا مجمع ہے، جب یہ ملٹی پلائی ہو کے 60 سال کی آبادی میں آیا ہوگا تو اس کی تعداد کتنی رہی ہوگی سوچنا. میں اپنے آنکڑے نہیں دے رہا ہوں. اس میں سے میکسیمم اہل بیت کی دشمنی میں کربلا میں موجود تھے. میں کوئی آنکڑے نہیں دے رہا ہوں آپ کو کہ کل کو آپ مجھے کہیں آپ نے یہ بولا تھا، آپ مجھے دکھائیے. میں تو تاریخ دکھا رہا ہوں آپ کو، میں ورق نہیں دکھا رہا. آپ نے اپنے علماء سے سنا ہے نا 1.25 لاکھ کے مجمع میں اعلان کیا تھا. ڈیٹ نکال لیجئے گا کب اعلان کیا تھا من کنت مولا کا. اور آپ نے سنا ہے نا کہ کربلا میں حسین نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا. ڈیٹ نکال لیجئے گا. پھر ان کی آبادی کو ملٹیپل کیجئے گا کہ یہ 40-50 سال کے پیریڈ میں کتنے ہو جائیں گے، اور یہ جتنے ہو جائیں گے ان میں سے کتنے لوگ موجود تھے حسین کے خلاف. تو کوفے میں مریض تک کو اجازت نہیں تھی کہ باہر نکلے. اگر باہر دکھ گئے تو یہ سوال ہوگا کہ کربلا کیوں نہیں گئے؟ حاکم کی اطاعت میں حسین کے خلاف. سمجھ لیجئے گا یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، یہ قلب رشید نے نہیں لکھی، نہ قلب رشید نے بنائی ہے. میں آپ کو کربلا سے نزدیک لے جا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں. اسی لیے کسی عالم نے جب یہ کہا کہ مولا کے جسم پر 4000 زخم تھے، اسی رات خواب میں رسول خدا آئے، فرمایا میرے حسین کا مصائب پڑھ لیکن زخم کے اعداد نہ بتا. کتنے زخم تھے؟ بیٹا اپنے باپ کو نہیں پہچان رہا. سید سجاد کہتے مجھے لگا جیسے کوئی طائر کھڑا. ٹھیک ہے نا؟ آپ شاید سمجھ نہیں پائیں اس بات کو، اور میں شاید آپ کو سمجھا بھی نہ پاؤں. کبھی طائر کو دیکھیے گا کہ جب وہ اپنے پروں کو آدھا کھول کے اور آدھا پھیلا کے کھڑا ہو تو کیفیت کیا ہوتی ہے. یعنی بازو سے لے کر پورا جسم تیروں سے بھرا ہوا تھا، اور صرف تیروں سے نہیں بھرا تھا بلکہ تیروں پر تیر لگے ہوئے تھے. یہ حالت تھی حسین کی. ایسے حالت میں مقدس زنجانی کا جملہ سلام سالم پر کہتے ہیں، سکینہ کہتی ہیں بابا سینے سے لگا لے، ہاتھوں کو پھیلا کے فرماتے لالا سینے سے لگ جا. بابا تیرے جسم میں کوئی خالی جگہ نہیں. حسین بیٹھ کے اپنے سینے سے تیروں کو نکالتے ہیں، اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کے کہتے ہیں لال سو جا. اللہ میں مرحوم رشید تورا بھی پڑھا کرتے تھے. سکینہ کی آنکھ لگ گئی. تھوڑی دیر کے بعد فرماتی بابا جا خدا حافظ. لال اب کیوں بھیج رہی ہے؟ بابا جب آنکھ لگ گئی تو دادی کو خواب میں دیکھا، کہتی ہے سکینہ میرے حسین کو آنے. جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء. جب بھی حسین کی مجلس میں رویا کرو بابا سے بلند رویا کرو. جب بھی کسی کی مجلس ہوتی ہے 3 قسم کے رونے والے ہوتے ہیں.
ایک گلی والا روتا ہے، ایک پڑوس والا روتا ہے، ایک گھر والا روتا ہے۔ گلی والا سنبھل کے روتا ہے، پڑوس والا تہذیب سے روتا، مگر گھر والا داڑے مار کے روتا ہے، بے بسی میں روتا، بے کسی میں روتا۔ یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا، بس یہ سوچا کرو 3 بیٹیاں مجلس میں موجود ہے، کسی کونے میں نبی کی بیٹی، کسی کونے میں علی کی بیٹی، کسی کونے میں حسین کی 4 سال کی بیٹی۔ جزاکم اللہ۔ اس لیے جب بھی رویا کرو بآواز بلند رویا کرو۔ روایت میں موجود ہے سید سجاد کونیوں کے بل جھک کر جب تمہارا روتا ہوا چہرہ اور نکلتی ہوئی دھاڑے مارتی ہوئی آواز سنتے، رو کے کہتے ہیں چاہنے والے تیری رونے کی آواز بلند ہوئی، سجاد کو سکون ملا۔ دوسرا جملہ فرماتے چاہنے والے تو نے خطیب سے روایت سنی ہے، میرے اکبر کو گرتے نہیں دیکھا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ حسین کو کتنی محبت تھی اپنے بیٹے علی اکبر سے، بس 2 جملے مصائب کے اور مجلس تمام ہے۔ تاریخ کہتی ہے حسین میدان میں آئے، چاروں طرف سے تیر و تبر کی بارش ہوئی، مظلوم امام گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، 82 بار میرے مولا نے زمین کربلا سے اٹھنے کی کوشش کی۔ جب میرا مولا کربلا کی زمین سے اٹھ نہ سکا، اپنی کوہنی سے پوری طاقت سے اپنی گردن کو اٹھایا، ذوالجلال نے سر جھکایا، اے میرے مولا بتا کیا خدمت کروں، بس یہ مدد کر، خود کو میری پیٹھ پہ ڈال دے۔ پلٹ کے ذوالجلال سے پوچھا کیا کرے گا؟ مولا تیرے نانا کے روزے پہ لے جاؤں گا، تیرے بابا کی مرتب پہ لے جاؤں گا، تیرے ماں کی قبر پہ لے جاؤں گا۔ ذوالجلال وہ دیکھ میرے نانا موجود ہے، وہ دیکھ میرا بابا موجود ہے، وہ دیکھ میری ماں فاطمہ۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ حسین نے ہاتھوں کو اٹھایا، حسین نے ہاتھوں کو اٹھایا، ذوالجلال ایک کام کر، اپنی گردن کو میرے بازوؤں کے درمیان میں ڈال۔ ذوالجلال نے گردن ڈالی، دھیرے دھیرے اپنی گردن اٹھانا شروع کی، حسین دھیرے دھیرے اٹھتے گئے۔ سوال کرتا مولا کیا دیکھنا چاہتا؟ کہ ذوالجلال ٹھہر میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا عباس کیسے سو رہا ہے، ذرا ٹھہر میں دیکھوں تو صحیح میرا علی اکبر کہاں ہے۔ ہائے رے حسین، ہائے رے علی اکبر، ہائے رے کربلا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللهم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات مومنین، بڑے خلوص کے ساتھ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارک کے اخلاص کی تلاوت ماں کو مرحوم ناظم حسین ابن مرحوم ہاشم حسین کے اوپر